الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا بیماری یا کوئی حادثہ وغیرہ کی بنا پر جو تکلیف بھی آتی ہے بندے کو اس کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے جادو اور نظر بد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش ہے، تو کیا جب بندے کو اس میں سے کسی ایک کا سامنا کرنا پڑے تو اسے اجر حاصل ہوتا ہے؟ اور کیا بیماری یا حادثہ وغیرہ کی بنا پر جو بھی تکلیف آتی ہے اس پر بندے کو اجر حاصل ہوتا ہے، یا اسلام نے کوئی ایسے امور بیان کیے ہیں جن پر عمل کرنے سے ہی یہ اجر حاصل ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس سے قبل سوال نمبر 10936 کے جواب میں شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ گزر چکا ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن مصائب اور تکلیفوں پر مسلمان کو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے وہ ہیں جن پر وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر و ثواب کے حصول کی نیت رکھے تو اسے اجر حاصل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر بد اور جادو مسلمان شخص کو پہنچنے والی مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت ہے، اور اس میں مبتلا ہونے والے کی عقل، دل و جان اور اعضاء پر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اس پر صبر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھ پر دورہ پڑتا ہے اور میں بے لباس ہو جاتی ہوں، لہٰذا آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو صبر کرو، تمہیں جنت ملے گی، اور اگر چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ وہ تجھے اس سے عافیت دے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، میں صبر کرتی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی، میں بے لباس ہو جاتی ہوں، لہٰذا آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں کہ میں بے لباس نہ ہوا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5652، صحیح مسلم حدیث نمبر 2576۔ انسان کو اس کی جان اور مال یا اس کے خاندان میں جو بھی مصیبت اور تکلیف آتی ہے وہ خالصتاً شر نہیں، بلکہ اس کی بنا پر بعض اوقات بندے کو بہت زیادہ خیر اور بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ایسا علاج ذکر کیا ہے جس سے نفس کی تکلیفوں میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور اس پر جو اجر حاصل ہوتا ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ علاج اس مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس نے پورا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یقیناً ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ انہی لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 تا 157۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ کلمہ مصیبت زدہ کے لیے جلد یا بدیر مؤثر ترین علاج ہے، کیونکہ یہ دو عظیم اصولوں پر مشتمل ہے۔ جب بندے میں یہ دونوں اصول پائے جائیں اور ان دونوں اصولوں کی معرفت حاصل کر لے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ پہلا اصول کہ بندہ اور اس کا مال و دولت یہ سب کچھ حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور بندے کو یہ سب کچھ عاریتاً اور عارضی ملا ہے، لہٰذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے یہ اشیاء لے لیتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس کوئی چیز عاریتاً رکھی گئی ہو اور عاریتاً رکھنے والا شخص اس سے وہ چیز واپس لے لے۔ دوسرا اصول، بندے کا مرجع اور اس کا اصل ٹھکانہ اس کے حقیقی مولا و آقا کی جانب ہے، بالآخر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب واپس جانا ہے، اور یہ ضروری چیز ہے کہ وہ اس فانی دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ دے اور اپنے رب کے پاس اسی طرح اکیلا جائے جس طرح اسے پیدا کیا گیا تھا۔ نہ تو اس کا کوئی اہل و اولاد تھی، اور نہ مال و دولت، اور نہ ہی کنبہ و قبیلہ، لیکن نیکیاں اور برائیاں اس کے ساتھ جائیں گی۔ لہٰذا جب بندے کی ابتدا بھی یہ ہے اور اس کی انتہا بھی، تو پھر وہ موجود پر کس طرح خوش ہوتا ہے اور کسی مفقود اور چھن جانے والی چیز کا افسوس کس طرح کرتا ہے۔ اور اس بیماری کا سب سے بڑا علاج اس ابتدا اور اس کے حشر و نشر کی فکر اور سوچ میں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 189۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تنگی اور مصائب پر صبر تو صرف مومن شخص ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے کہ اس کے سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے، اور مومن کے علاوہ یہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر اسے آسانی اور خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اسے اس کا اجر ملتا ہے، اور اگر اسے کوئی تنگی اور مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اسے پھر بھی اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر و بھلائی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999۔ مصائب اور تنگیاں یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کی آزمائش اور امتحان ہے، اور اللہ کی جانب سے اس کے ساتھ محبت کی علامت ہے، جبکہ یہ ایک دوائی کی مانند ہے۔ اگرچہ یہ دوائی کڑوی ہے، لیکن یہ دوائی آپ کڑوی ہونے کے باوجود اسے دیں گے جس سے آپ کو محبت ہو، اور اچھی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ لہذا حدیث میں ہے، عظیم بدلہ امتحان اور آزمائش بڑی ہونے کے اعتبار سے ملتا ہے، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرنے لگتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ لہذا جو اس پر راضی ہو جائے اسے رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو ناراض ہو اسے ناراضگی ملتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع ترمذی حدیث نمبر 2396، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4031، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ لہذا کسی بھی مسلمان کے لائق اور اس کے شایان شان نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مقدر کردہ آزمائش کو ناپسند کرتا پھرے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، پہنچنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں اور حادثات کو ناپسند نہ کرو، ہو سکتا ہے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو انہی چیزوں کے اندر تمہاری نجات اور کامیابی ہو، اور ہو سکتا ہے جن معاملات کو تم ترجیح دیتے ہو انہی کے اندر تمہاری ہلاکت ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 34604۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔